بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 29 کا خلاصہ سورۃ الملک، پارہ نمبر 29 شروع ہو رہا ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الملک رکھا گیا ہے۔ سورۃ الملک کی فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو شروع فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک سے۔ یہاں اللہ جل شانہ کی صفات کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ جل شانہ سب سے اعلیٰ، سب سے اولا، سب کے مالک ہیں، سب سے بالا ہیں۔ آسمان زمین پر اللہ کی حکومت ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم میں اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کی پیدائش کو معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ موت کی اور زندگی کی یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں تاکہ رب کریم ظاہر کرے رضا والے کام کون کرتا ہے، برائی والے کام کون کرتا ہے۔ پھر رب کریم نے وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر میں بات فرمائی ہے کہ جو ترک تقلید کرے گا، جو آدمی ترک تقلید کرے گا، ماہر فن بزرگ دین الہی کی بات کو سمجھانے والے کی بات کا انکار کرے گا، خود تو وہ دیندار ہے نہیں، تو اس آدمی کو کیا نقصان ملے گا؟ 3 نقصان کے بارے میں فرمایا کہ شریعت نہیں ملتی جس کی وجہ سے ایک گمراہ رہ جاتا ہے دنیا کے اندر، قبر میں نقصان یہ ہے کہ اس کو ہتھوڑے پڑیں گے حدیث پاک میں، آخرت میں نقصان یہ ہے کہ کہتے ہیں اے کاش ہم کسی کو سن لیتے یا سمجھ جاتے تو یہ کام میں نہ کر رہا ہوتا۔ اس کے بعد کل ارائیتم من اہلکنی اللہ میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ کے بارے میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ مخالفت کی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں گے تو ان کا دین ختم ہو جائے گا، تو نبی پاک کی موت کا انتظار کرتے تھے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے تمہاری حماقت ہے، بے وقوفی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے صحابہ دیے ہیں، اللہ جل شانہ ان کو وفات دے گا تو اللہ ان کی حالت پر رحم فرمائے گا، انہیں فتح عطا فرمائے گا، تمہیں دونوں صورتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا دین ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اس کے بعد سورۃ القلم ہے۔ سورۃ القلم میں اللہ نے قلم کا ذکر فرمایا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار مجنون کہا کرتے تھے، اللہ جل شانہ نے قسم کھا کر فرمایا آپ علیہ السلام مجنون نہیں ہیں، میرے پیغمبر ہیں، ان کی اعلیٰ صفات ہے، اعلیٰ اخلاق ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرما کر رسالت میں آپ کے اعلیٰ اخلاق ہونے کی بات فرمائی۔ پھر اگلی آیت میں کسی موقع پر باطل کی بات نہیں ماننی اور موقع پر باطل کی وضاحت ضروری ہے، تو اس کے لیے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ میں فرمایا کہ جو ولید بن مغیرہ کے بارے میں باتیں ہیں، ہر قسم کی تکالیف اور برائیاں موجود ہیں، تو ان کے لیے فرمایا حلاف یہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، مہین یہ ذلیل اور کمینہ شخص ہے، حماز یہ تانا دینے والا ہے، مشائم بن امیم چغل خور بھی ہے، یہ مناع للخیر نیکی سے روکتا بھی ہے، معتدن یہ حد سے تجاوز بھی کرتا ہے، اسیم گناہگار بھی ہے، اتل سخت مزاج بھی ہے، اور بعد ذالک زنیم یہ بدنام بھی ہے، ولد الزنا اور حرام کی اولاد کی بات فرمائی، اور ان کان ذا مال و بنین میں سرکشی کی ایک وجہ بیان فرمائی کہ اس کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ کے دشمن کو رب کریم نے لوگوں کے سامنے اس کو آشکارا کر دیا۔ اور پھر ایک باغ والوں کا واقعہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ میں ایک واقعہ ارشاد فرمایا کہ باغ والوں کا واقعہ ہے، پھر کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ مال اس لیے نہیں نوازتا کہ تم تکبر کرنے لگ جاؤ، بلکہ مال اسی لیے اللہ جل شانہ عطا فرماتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں لگا کر آپ اپنی آخرت کی درستگی کر لیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا کی آیت میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کو ذکر کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے۔ پھر کافروں کو اللہ جل شانہ نے نصیحت فرمائی ہے، فرمایا کہ تم نبی کو ایسے گھور کے دیکھتے ہو جیسے ایسے کر کے، تو یہ تو تمہاری آنکھیں رب پھسلا دیں، یہ راہ حق سے تمہیں ہٹانے کے لیے اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں۔ یہاں کافروں کو اللہ جل شانہ نے جو فرمایا ہے کہ ان کافروں کو نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ نبی پاک کو ایسے گھور کے دیکھتے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے پھسلا دیں، راہ حق سے ہٹا دیں۔ مزید یہ ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا، ان کی نظر بد بھی لگتی تھی، اہل مکہ نے انہیں کہا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، یہ ساری بات فرمائی ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو یہ آیت پڑھ کر دم کر دیا جائے تو نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ آگے سورۃ الحاقہ ہے، حاقہ قیامت کو کہتے ہیں، تو اس کا نام بھی سورۃ الحاقہ ہے۔ رب کریم نے یہاں قیامت کے بارے میں بات ارشاد فرمائی، قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح، ان کے بارے میں بات ارشاد فرمائی ہے۔ اہل جنت کے ساتھ وعدہ فرمایا کہ انہیں نیک اعمال کی بدولت دائیں ہاتھ میں جو ہے نا اعمال نامہ ملے گا۔ پھر اہل جہنم کی بات فرمائی، پھر قرآن کریم کی قسم کھا کر قرآن اللہ کی کتاب اس کی صداقت کے بارے میں فرمایا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو قرآن اترتا ہے یہ کاہن کی بات نہیں ہے، شاعر کی
کلمات نہیں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ امام الانبیاء کی نبوت کی حقانیت کی بات فرمائی کہ نعوذ باللہ کوئی جھوٹا دعوی نبوت کرے پھر اللہ کی طرف منسوب کر دے تو ایسا بندہ تو ذلیل ہو جاتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کو تو عزتیں مل رہی ہیں، اس کا معنی یہ کہ حضور پاک علیہ السلام اللہ کی طرف سے مبعوث ہے۔ آگے پھر سورۃ المعارج ہے۔ سورۃ المعارج، معارج چڑھنے کو، عروج کو، سیڑھی کو، بلندی کو کہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے معاملات کی یہ بات فرمائی کہ سأل سائل بعذاب واقع، اللہ سے عذاب نہیں مانگنا چاہیے۔ یہاں نظر بن حارث جیسے شخص کی حماقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس نے قرآن کریم کو جھٹلایا، استہزاء کی، کہ قرآن کریم اور دین اسلام یہ برحق نہیں ہے، یہ وہ اس طرح کی بات کی، تو رب کریم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ نے عذاب نازل کر دیا تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی کو یوم تکون السماء کالمہل کے اندر پوری بات ارشاد فرمائی، قیامت کی ہولناکی بہت سخت ہے، روئی کی طرح پہاڑ بکھر جائیں گے، دوست ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہوئے کچھ کام نہیں آئیں گے، مجرمین چاہیں گے سارے مال کا فدیہ دے دیں پھر ہم بچ جائیں، تو فرمایا کلا، ہرگز تم نہیں بچ سکو گے۔ فرمایا کون بچے گا؟ الا المصلین، نمازوں والے بچیں گے، نیک لوگ بچیں گے جو باغات یعنی جنات میں ہوں گے۔ اگلی سورت سورت نوح ہے، اس میں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور نوح علیہ السلام کی رسالت کی بات، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یہاں نوح علیہ السلام کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے سورت عنکبوت کے خلاصے میں آپ نے پڑھا کہ انہوں نے 950 سال تک مسلسل توحید کی دعوت دی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، 4 ان کے بت تھے، ود تھا، سوا تھا، یغوث تھا، یعوق تھا، یہ ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ بالآخر نوح علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی تو ان کے اوپر عذاب آیا، کفار غرق ہو گئے، یہ اس کو ذکر فرمایا گیا۔ آگے سورۃ الجن ہے، سورۃ الجن میں نبی علیہ السلام سے جنات نے کلام سنا۔ سورۃ الجاثیہ کے اندر اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، یہ اس کو بتایا گیا۔ پھر آگے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا میں علم غیب کو اللہ جل شانہ کا خاصہ بتایا گیا۔ البتہ اللہ جل شانہ اپنے پیغمبروں میں جسے چاہے غیب کی خبر کے لیے منتخب کر دیتا ہے، غیب پر اطلاع دیتا ہے۔ اطلاع غیب اور ہے، خبر غیب اور ہے، ایحائے انباء غیب اور ہے، اور علم غیب اور ہے۔ علم غیب اللہ کا خاص ہے، باقی اللہ جل شانہ اپنے پیغمبروں کو ان پر خبر وغیرہ ضرور دے دیتے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ المزمل ہے، یہ سورت جو ہے یہ اس کی پہلی آیت میں المزمل لفظ موجود ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی اتری، آپ کے کندھوں پر بوجھ ڈالا گیا، رسول اللہ کو سردی لگنے لگی، آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، فرمایا مجھے چادر پہنا دو، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اظہار فرماتے ہوئے آپ کو یہی نام دیا، اے چادر لپیٹنے والے، یا ایھا المزمل۔ نبی علیہ السلام کو تہجد کی فرضیت بتائی گئی، قم اللیل الا قلیلا، نبی علیہ السلام پر شروع میں اسلام کے زمانے میں اور آپ کے صحاب پر تہجد فرض تھی، رات کے تہائی حصے میں نماز تہجد ادا کرے، پڑھنے کے بہت سے فوائد تھے، تو یہ فرض تھی شروع میں، بعد میں اس کو ہٹا دیا گیا، فرضیت اس کی ختم کر دی گئی، تو فرضیت منسوخ ہے۔ باقی اب بھی پڑھیں تو اس کے بہت فوائد ہیں، اتنے فوائد ہیں کہ بندہ حیران ہو جائے۔ مثلا رات کے وقت بالکل سناٹا ہوتا ہے تو مخلوق کو اپنے خالق سے راز و نیاز کرنے کا موقع مل جاتا ہے، رات کے آخری حصے میں اللہ ویسے بھی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے پھر فرضیت اس کی ختم فرما دی اور آسانی کے لیے فرمایا کہ آپ اس کو جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، تو پابند نہیں کیا گیا، لیکن باقی نماز کی، زکوٰۃ کی یہ پابندی بتا دی گئی۔ اس کے آگے سورۃ مدثر ہے، مدثر اس کی مناسبت سے نام رکھا گیا کہ یہاں یا ایھا المدثر فرمایا گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے عذرائے شفقت فرمایا، اے چادر لپیٹنے والے اٹھئے، لوگوں کو ڈرائیے، اپنے پروردگار کی تکبیر سنائیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، گندگی سے کنارہ کش ہو جائیے۔ نبی پاک کی 2 مشہور صفتیں نذیر اور بشیر یہاں پر بیان ہوئی ہیں، اور رسالت مآب علیہ السلام کے بارے میں کیونکہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، کافر زیادہ تھے، اس لیے صفت نذیر کا ذکر فرمایا۔ یہاں گندگی سے مراد بتوں کی گندگی ہے، یعنی بتوں کے معاملات سے اپنے آپ کو بچائیے۔ کفار کی آزمائش کے لیے فرمایا کہ جہنم کے نگران فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔ اس کے تعداد بتانے میں کافروں کا امتحان ہے، کہ اس کو مانتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں، بجائے ماننے کی اس نے کہا 17 سے تو میں نمٹ لوں گا، باقی 2 سے تو نمٹ لینا، تو انہیں جواب دیا گیا کہ یہ فرشتے ہیں،
تمہاری جرت نہیں ہے کہ تم ان سے مقابلہ کر سکو۔ اس کی اگلی آیت کے اندر ما سلککم فی سقر میں جہنم جانے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے، مجرمین جہنم میں ہوں گے، تو مجرمین سے پوچھے گے تمہیں کس چیز کی وجہ سے جہنم میں آنا پڑا؟ تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کا حق نہیں دیتے تھے، ہم واجب کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، بیہودہ مجلس میں دین کو باطل کرنے کے لیے باتیں کرتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، اس لیے جہنم میں آ گئے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اس سے اگلی سورت جو ہے وہ سورت القیامہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں قیامت کی بات فرمائی ہے، بعث الموت کی بات فرمائی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو قیامت کے بارے میں بات فرما کر فرمایا، نفس لوامہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ جل شانہ انسان کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ نفس لوامہ انسان کی طبیعت میں ایسے مادے کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی کرنے پر ملامت کرتا رہتا ہے کہ تو نے غلط کیا توبہ کر لے۔ تو پھر آگے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ میں رب کریم نے قرآن کے الفاظ اور معنی کے محفوظ رہنے کی بات فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ جلدی جلدی پڑھنے لگ جاتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے تسلی دیتے ارشاد فرمایا محبوبم آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کو پڑھوانا اور پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر دیدار خداوندی کی بات فرمائی کہ قیامت میں اللہ جل شانہ کو دیدار ہوگا تو وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہاں پر فرمایا کہ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس نعمت میں شامل فرما دے۔ پھر الم یک نطفۃ من منی یمنی میں انسان کے تخلیقی مراحل کو ذکر فرمایا گیا کہ انسان کے تخلیقی مراحل کیسے ہوئے ہیں۔ انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے کہ ایک پانی کے قطرے سے اس کی تخلیق ہوئی ہے تو پھر اکڑ کیوں کر رہا ہے، تکبر کیوں کر رہا ہے۔ آگے سورۃ الدہر ہے، اسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، دہر زمانے کو کہتے ہیں، یہاں زمانے کا نام ہے تو اس لیے اس کا ذکر آیا۔ انسانی تخلیق کا مقصد بتایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر کے اندر انسان کی حیثیت بتائی گئی۔ قابل ذکر انسان چیز نہیں تھا کیونکہ یہ تو پانی کی بوند سے پیدا ہوا، پھر اللہ جل شانہ نے اس کو سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، راستہ دکھایا، پھر یہ تمام مقصد بیان کر کے اللہ جل شانہ نے اس کی جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ پھر قرآن کے لیے بطور نصیحت ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا کہہ کر یہ فرمایا کہ قرآن کو اللہ نے نصیحت کے لیے بنایا ہے، انسان کو کوشش کرنی چاہیے اس پر محنت کرے، پھر اللہ ہدایت بھی دیتے ہیں، اور ایک بندہ ارادہ بھی نہ کرے تو وہ قرآن سے کیا استفادہ کر سکتا ہے، یہ بیان فرمایا۔ آگے سورۃ المرسلات ہے، یہ سورۃ المرسلات جو ہے یہاں پہلے لفظ میں المرسلات عرفاً موجود ہے، یہ فرشتوں کی اور ہواؤں کی قسمیں ہیں، تو اللہ جل شانہ نے اس کو ذکر فرمایا، قسم ہواؤں کی جو مسلسل چلتی ہیں، فالعاصفات عصفا میں ہواؤں کی جو آندھیوں کی شکل میں چلتی ہیں، والناشرات نشرا میں فرمایا قسم ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اڑا کر منتشر کر دیتی ہیں، فالفارقات فرقا میں فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لا کر حق اور باطل کا فرق ظاہر کر دیتے ہیں، فالملقیات ذکرا میں قسم ان فرشتوں کی جو وحی کے ذریعے نصیحت لاتے ہیں۔ قرآنی اسلوب کے مطابق اللہ جل شانہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو دلیل ہوتی ہے کہ بعض مذکورہ چیز کو یہاں پر وہ قیامت کے دن کی وقوع کی بات، تو اس کا وقوع دیا گیا تو قیامت کا وقوع بتایا گیا، یہ ایک قسموں کا ذکر ہے۔ دیکھو فرشتوں کی بھی کیا قسمت اور کیا مقام ہے، رب کریم نے ان کی قسم کھائی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر متقین کے انعامات کو ذکر فرمایا، ان المتقین فی ظلال و عیون میں، کیونکہ سورت کے شروع میں وقوع قیامت کی بات تھی، درمیان میں اہل جہنم کا ذکر تھا، ان کے شعلوں کی بات تھی، پھر متقین کا ذکر فرمایا کہ متقین کے لیے سائے بھی ہوں گے، چشمے بھی ہوں گے، میوے بھی ہوں گے، ان سے کہا جائے گا دنیا میں جو اعمال کیے اب اس کا بدلہ ہے اور مزے سے کھاؤ اور پیو۔ یوں 29واں پارہ پورا ہو گیا۔ اللہ جل شانہ آپ کو رحم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔